أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. معزز سامعین، سورۃ الفاتحہ سورہ نمبر 1، اس کے تعلق سے اب تک ہم نے آپ کی خدمت میں 11 دروس پیش کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور تمام نیک کاموں کی تکمیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کی حمد و ثنا ہے. معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کے درس میں یہ بتلایا ہے کہ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے اس کو سورۃ الدعاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کے بارے میں بتلایا ہے کہ دعا کس طرح سے کرنا چاہیے. اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آیات نازل فرمائی ہے جس میں بہترین اور جامع ترین دعائیں ہیں کہ ان دعاؤں کو مانگنے کے بعد انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے. معزز سامعین کرام، اس سے پہلے کے جو درس میں ہم نے آپ کے سامنے باتیں پیش کی تھی اس سے یہ بات ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ کی جو ابتدائی 4 آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی ہے. اس کے بعد جو 5ویں آیت کریمہ ہے اس میں وسیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے نیک عمل کا وسیلہ، اللہ کی عبادت کرنا نیک عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا یہ نیک عمل ہے. ان دونوں عمل کا وسیلہ بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھا. یاد رکھیے، وسیلہ 3 طریقے سے جائز ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے ناموں کا وسیلہ، دوسرا انسان کے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، اور تیسرا اگر آپ کے سماج و معاشرے میں کوئی متقی اور پرہیزگار آدمی ہے ان سے دعا کروانا. یہ 3 وسیلہ. اس کے علاوہ جتنے بھی وسیلے ہیں وہ سب کے سب یا تو ناجائز ہیں یا انتہائی بدعات و خرافات ہیں یا پھر شرک تک پہنچنے والے ہیں. تو دیکھیے کہ پہلے 4 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، تحمید اور توصیف بیان کی گئی. 5ویں آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کرنا بھی نیک عمل ہے اور مدد طلب کرنا بھی نیک عمل ہے. ان نیک اعمال کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھا گیا. اور اس کے بعد بندے نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یعنی جب بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کر دی، جب بندے نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ کے سامنے رکھ دیا تو اب ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگا جائے. اور آپ کو اس سے پہلے ہم نے ایک حدیث بیان کی تھی، حدیث قدسی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سورۃ الفاتحہ کو ہم نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ہاف بانٹ لیا ہے. آدھا بندے کے لیے ہے، آدھا میرے لیے ہے. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ میرے لیے مجھ سے جو مانگے گا میں اپنے بندے کو وہ دے دوں گا. اور اس میں بہت ہی باریک لطیف پیرایا ہے، بڑی خوبی ہے کہ جب بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کر لی تو اب بندے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لیے بھی اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی کچھ دعا مانگ لے. لہٰذا بندے نے کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو صراط مستقیم کی رہنمائی دے، صراط مستقیم کی طرف تو رہنمائی کر دے. صراط مستقیم جو سیدھا رستہ ہے اس کو وہ رستہ دکھلا دے ہم کو بھی اور ہمارے بھائیوں کو بھی. معزز سامعین کرام، ہم آپ کو یہاں پر بتلا دیں کہ اگرچہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سکھلایا ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جائے اور پھر اللہ کے سامنے رکھا جائے، لیکن ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کو نازل کیا اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ شریعت کو لوگوں کے سامنے پھیلائیے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی جو باتیں ہیں وہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتی ہیں لیکن دراصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی بات ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کو یہ رہنمائی کی کہ جب اللہ کے سامنے جھکو دعا کرنے کے لیے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، پھر میرے اوپر درود بھیجو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو. اس سلسلے میں حدیثیں بھی ہیں جو اس سے پہلے کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اگر کوئی بندہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو اس کے کئی طریقے ہیں قرآن کریم کے اندر. مثال کے طور پر اگر کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سیدھے اپنی حاجت اور ضرورت کو رکھ دیتا ہے. جیسا کہ دیکھیے
سورۃ القصص آیت نمبر 24 میں موسیٰ علیہ السلام کو جب حاجت اور ضرورت ہوئی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے خود فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو کچھ تو خیر، جو کچھ تو نعمت میری طرف نازل کرے اللہ میں اس کا محتاج ہوں. یعنی ڈائریکٹ اپنی محتاجگی جو ان کی حالت ہے وہ حالت اللہ کے سامنے رکھ دیا. اور کبھی کبھی سوال کرنے والا جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے تو پہلے اللہ کی صفت کو بیان کر دیتا ہے اور پھر سوال کرتا ہے. دیکھیے یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں جب وہ مصیبت میں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں اس بات کی وضاحت کی. انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے اور میں ظالموں میں سے. تو دیکھیے مانگنے والے نے پہلے کیا کیا؟ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کر دی. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مانگنے والا جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے تو کچھ مانگتا نہیں ہے بلکہ خالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کر دیتا ہے. جیسا کہ عرب کے ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا، عربی لفظ میں نہیں پیش کروں گا، میں ترجمہ پیش کروں گا. شاعر کہتا ہے کہ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کروں یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش بھی طلب کروں؟ بخشش طلب کرنا میرے لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. لہٰذا اگر کوئی بندہ اللہ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے وہ اللہ کی تعریف بیان کر دے، سوال کی طرف نہ جائے. سوال کی طرف درپے ہونے کے بجائے صرف اللہ کی تعریف بیان کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود اپنے بندے کو دینے کے لیے تیار ہے. تو یہ طریقے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے. لیکن ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا وہ یہ بتلایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہو تو پہلے اللہ کی تعریف بیان کیجیے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے. اگر دعا کے تمام شرائط پورے رہیں گے تو اللہ ضرور بھی ضرور اس دعا کو قبول کرے گا. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دعا کا طریقہ بتلاتے ہوئے کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم لوگوں کو سیدھے رستے کی رہنمائی کر دے. یہاں پر اہدنا یہ ہدایت سے ہے. اہدنا کا جو لفظ ہے یہ امر کا صیغہ ہے اور یہ عربی زبان میں ہدایت سے ہے. ہدایت، اور ہدایت رہنمائی کے معنی میں بھی ہے اور توفیق کے معنی میں بھی ہے. کسی کو اگر رستہ دکھلانا ہو اس کا مطلب بھی ہدایت ہوتا ہے، اور رب العالمین کی طرف سے جو توفیق ملتی ہے یہ بھی ہدایت ہے. معزز سامعین کرام، ہدایت کا جو عربی لفظ ہے اس کا جو ورب آتا ہے، اس کا جو فعل آتا ہے کبھی اپنے آپ متعدی ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں پر دیکھیے بغیر کسی حرف کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہم کو سیدھے رستے کی رہنمائی کر دے. اے ہمارے رب ہم کو سیدھا رستہ ہمارے دل کے اندر ڈال دے. اے ہمارے رب ہم کو سیدھا رستہ نواز دے. اے ہمارے رب ہم کو سیدھا رستہ عطا کر دے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر سورۃ البلد میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، بغیر کسی حرف کے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے خیر اور شر دونوں لوگوں کو بتلا دیا ہے. لیکن کبھی کبھی یہ الہ کے ذریعے سے بھی آتا ہے، اور جب الہ کے ذریعے سے آتا ہے تو عموماً رہنمائی کے لیے ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النحل کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا وَاجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا اور ان کی رہنمائی کی کس کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف. دیکھیے الہ کے ساتھ ہداہو کا جو لفظ آیا کس کی طرف آیا؟ الہ کے ساتھ آیا ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الصافات میں کہا ہے فَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو جہنم کے رستہ دکھلا دو. تو یہاں پر فَهْدُوهُمْ کا جو لفظ ہے یہ بھی ہدایت سے ہے لیکن الہ کے ساتھ آیا ہے. اسی طرح سے کبھی کبھی جو ہدایت کا لفظ جو ہوتا ہے وہ لام کے ساتھ متعدی ہو جاتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے اس چیز کی ہمیں ہدایت کر دی اور اس چیز کے ہمیں لائق بنایا. تو یہ جو ہدایت کا لفظ ہے یہ دراصل ارشاد کے لیے بھی آتا ہے، رہنمائی کے لیے بھی آتا ہے، توفیق کے لیے بھی آتا ہے. یہاں پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہنمائی مانگ رہا ہے. اہدنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دکھلا الصراط المستقیم، وہ رستہ جو بالکل سیدھا سادہ ہے، بالکل سیدھا ہے. معزز سامعین کرام، الصراط المستقیم یہ دونوں موصوف صفت ہے
اور صراط مستقیم کہتے ہیں ایسے راستے کو جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہو، جس میں کوئی پیچ و خم نہ ہو، بالکل سیدھا ہو، بالکل صاف ستھرا ہو، ہر چیز بالکل کلیئر دکھ رہی ہو۔ اور صراط مستقیم کے بارے میں مفسرین نے جو اپنی تفسیروں کے اندر باتیں بیان کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صراط مستقیم وہ مقرر رستہ ہے، صراط مستقیم وہ متعین رستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دکھلایا ہے کہ جس بندے پر چل کر، جس رستے پر چل کر کے بندہ اپنے اللہ سے مل جاتا ہے۔ اسی صراط مستقیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی بھی کہا ہے۔ اسی صراط مستقیم کو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رہنمائی کرتے ہوئے کہا، ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس رستے پر چل رہے ہیں یہی صراط مستقیم ہے۔ یہی وہ صراط مستقیم ہے جو اسلام کی شکل میں نازل ہوا، یہی وہ صراط مستقیم ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی تک بلکہ قیامت تک کا وہی ایک رستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے اور جس پر چل کر کے ہی انسان کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، صراط مستقیم کی مثال ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں بھی دیا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے اور یہی روایت جامع ترمذی کی ہے۔ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال دی۔ کیسی مثال دی؟ مثال دی کہ ایک رستہ ہے اور رستے کے دونوں طرف دیوار ہے اور دیواروں میں چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں، دروازوں کے اوپر پردہ گرا ہوا ہے۔ جو رستہ ہے، رستے کے ٹھیک مین گیٹ کے اوپر ایک پکارنے والا کھڑا ہے جو کیا پکارتا ہے کہ لوگوں یہ سیدھے رستے کی طرف چلو، دائیں بائیں مت جھانکو، بس سیدھے رستے کی طرف چلتے چلے جاؤ۔ اور دروازے کے بعد جو رستہ چلتا ہے تو رستے کے ٹھیک بیچ میں ایک اور پکارنے والا ہے کہ جب چلنے والا چلتا ہے اور کسی بھی دروازے میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تجھ پر افسوس ہو، اس دروازے کو مت کھول، اگر اس دروازے کو کھولے گا تو اندر شامل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کی وضاحت بیان کرتے ہوئے کہا، جو رستہ ہے یہی صراط مستقیم ہے، جو رستہ ہے یہی صراط مستقیم ہے، اور جو بازو میں جو دیوار ہے یہ اللہ کے حدود ہے، اور جو بیچ بیچ میں دروازے ہیں یہ وہ حرام چیزیں ہیں جس میں انسان عموماً پڑھتے رہتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، کہا کہ دروازے کے اوپر جو پکارنے والا ہے مین گیٹ پہ وہ قرآن کریم ہے جو انسان کو سیدھے رستے کی طرف بلا رہا ہے، اور جب رستہ شروع ہوتا ہے تو رستے کے بیچوں بیچ میں جو ایک پکارنے والا ہے وہ انسان کا خوف ہے جو انسان کو برابر پکارتا رہتا ہے کہ حرام کا مت کر، اللہ کی نافرمانی والے کام مت کر، ذلت و رسوائی والے کام مت کر، اللہ کے رستے کو پکڑ لے، سیدھا رستہ پکڑ لے، صراط مستقیم کو پکڑ لے، یہی تجھ کو جنت تک پہنچائے گا۔ وہی وہ خوف ہے جو ہر انسان کے اندر ہے جو انسان کو پکارتے رہتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو سکھلاتے ہوئے کہا کہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے مومن اور مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرو، اور کیا کہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تمام کو سیدھا رستہ دکھا، سیدھا رستہ کے علاوہ کوئی رستہ نہ دکھا۔ معزز سامعین اکرام، یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، انسانی ذہن ہے، کچھ بھی سوچ سکتا ہے، کچھ بھی بول سکتا ہے، تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب مسلمان آلریڈی ہدایت پر ہے تو اب اس کو ہدایت کی دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آلریڈی ان کو ہدایت مل چکی ہے، پھر ان کو ہدایت کی دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ مسلمانوں کو ہدایت ملی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سکھلایا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، اور کوئی بھی انسان کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ کسی کو بھی نفع اور نقصان پہنچے گا وہ رب العالمین کی طرف سے پہنچے گا۔ ہم اپنے آپ کوئی فائدہ نہیں کر سکتے اور ہم کسی کا نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ تمام نفع نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے سکھلایا ہی ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ کا محتاج ہے، کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو سیدھا رستہ دکھائے، اللہ اس کو خیر کی طرف لے جائے، اللہ اس کو رسوخ دے، اللہ اس کو بلندی دے۔ یہ بندہ ہر وقت اس بات کا محتاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اپنے بندے کی دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، چاہے بندہ دن میں دعا کرے، چاہے بندہ رات میں دعا کرے۔ خصوصاً اگر بندہ مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، بے کسی میں ہے، بے قراری میں ہے، ناچار ہے، مجبور ہے، ایسے وقت میں اگر بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا بھی ہے، سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، اللہ نے کیا سکھلایا؟ بندے کہتے رہنا، کیا کہتے رہنا؟ ربنا
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ جب ہدایت دیا ہے تو دل میں گمراہی نہ ڈالنا. جب ہدایت کا راستہ مل گیا ہے ٹیڑھا راستہ مت ڈالنا. آج اگر ہم لوگ اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے تو ہم لوگ ہمیشہ ٹیڑھے راستے پر جاتے رہتے ہیں. اگرچہ اپنے آپ کو بہت بڑا ہدایت والا بھی ہم سمجھتے ہیں لیکن ہم لوگ ٹیڑھے راستے پر برابر جاتے رہتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا کہ بندے دعا کرتے رہنا ربنا لا تزغ قلوبنا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، ٹیڑھے راستے کی طرف ہمارے دلوں کو نہ کر. اللہ لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر جبکہ تو نے ہدایت دے دیا ہے. وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنے خاص سے اللہ تو ہمیں رحمت سے نواز، اور تو بے شک بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں کو بہت زیادہ بخشنے والا ہے. تو یہی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے آیت نمبر 6 میں ہم تمام کو سکھلایا ہے. انشاءاللہ ایک اور آیت ہے جو کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کا متبع اور فرما بردار بنائے. صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.